الرحمن الرحیم ثم ينشفه في ثوب ويدرج في أقباله وَيُجْعَلُ الْحَنُوتُ وَالْكَافُورُ ويجعل او پچھے وے ہن دسیا بوستی عطف پا کے وَالْكَافُورُ والكافور على مساجده وسنة وَالسُّنَّةُ أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب إزار وقميص ولفافة فإن اقتصروا على ثوبين جاز سبق پڑھیے عليه ابتدأوا بالجانب الأيسر فألقوه عليه ثم بالأيمن فإن خافوا أن ينتشر الكفن عنه عقدوه کفنو کہ کفنو کھل جائے گا کفنو واجو أن ينتشر الكفن عنه عقدوه وتكفن المرأة في 5 أثواب مرفوع پڑھ یار وتكفن المرأة في 5 أثواب إزار وقميص وخمار وخرقة تربط بها ثدياها ولفافة فإن اقتصروا على 3 أثواب جاز ويكون الخمار فوق القميص تحت اللفافة ويجعل شعرها على صدرها وعلم اور جان اس بات کو کہ غسل دیں رجال کو مردوں کو غسل دیں اور غسل دیں عورتیں عورتوں کو اور نہ غسل دے دو میں سے ایک دوسرے کو مرد عورت کو غسل نہ دے عورت مرد کو غسل نہ دے جس نے دینا ہے وہ آگے مستثنا ہو رہا ہے جی پس اگر ہو میت صغیر لا یشتہا تو جائز ہے اے صغیرہ نہیں صغیر منڈا جائز ہے یہ کہ غسل دے اس کو عورتیں اور اسی طرح جب ہو میت صغیرہ لا تشتہا جائز ہے رجال کے لیے غسل اس کا اے بھی کہ جدوں مرد کو نہیں کڑی مر گئی ہے لا تشتہا تے عورتاں کوئی نہیں تے آیا اینو غسل تو بغیر دفنانا ہے یا مرد غسل دے دے تے مرد غسل دے دے اور مجبوب جندہ ذکر کٹ گیا ہے اور خسی اس مسئلے میں مثل فحل کے ہیں فحل ہو جڑا ٹھیک ہے اور مسئلہ اور جائز ہے عورت کے لیے یہ کہ غسل دے اپنے زوج کو خامند فوت ہو گئے بیوی اس نو شرط جب کہ نہ پیدا ہو زوج کی موت کے بعد وہ شے جو واجب کر دے بینونت کو ایسا کم عورت کو صادر نہ ہوئے خامند مرنے تو بعد جڑا بینونت نو پکا حرام کر دے وے مثلا کیویں خامند فوت ہو گیا یعنی بوسہ دینا اپنے خامند کے بیٹے کو اس نے اپنے خامند دے بیٹے نو اپنا بیٹا نہیں جڑا ہوندا کسی اور بیوی چو بیٹا ہے پچھلا جا الگ یہ نہیں مطلب جڑا دوجی بیوی چو ہے انہیں انہوں بوسہ دیتا شہوت نال یا زوج کے باپ کو یا اپنے سہرے نو شہوت نال بوسہ دے دیتا سنے تے ہون اے حرام ہو گئی ہے پکی ہون اندہ خامد فوت ہویا پہ نو آ نہیں سکتی سنے پس اگر پیدا ہو یہ خامد کی موت کے بعد اے کم تو نہیں جائز عورت کے لیے غسل زوج کا خلاف ہے واسطے امام ظفر رحمہ اللہ کے امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک ٹھیک ہے دھیان کریں اس مسئلے وچ گنجلی مطلب سمجھ نہ لگی جی ویسے تو ہے بھی عورت جیڑی خامد فوت ہو گیا تے بیوی حاضر سروس سی اے غسل بس ایک جزئی کہ بینونت نہ پیدا ہو جائے اچھا جی
و اما ہوا، اور امام ظفر کا مذہب آگے آ رہا ہے، اور بہرحال مرد، بہرحال خامد پس نہ غسل دے عورت کو، جب فوت ہو جائے عورت، بیوی فوت ہو جائے تو خامد غسل نہیں دے سکتا، یہ عندہ نا ہے، یہ اور فرمایا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دے مرد عورت کو، شفافے دے نزدیک ٹھیک ہے۔ اچھا جی مسئلہ، پس اگر طلاق دی زوج نے زوجہ کو رجی کنی ہوندی، ایک یا دو، انشاءاللہ باب آ رہے آگے جی، اور فوت ہو گیا خامد، حالانکہ عورت عدت میں، اجے عدت گزردی پئی ہے تو خامد اے جڑی بیوی ہے متعلقہ رجعیہ، جائز ہے اس کے لیے، اور یہ صورتیں اے نے بھی مرد کوئی نہیں، جائز ہے عورت کے لیے یہ کہ غسل دے وہ خامد کو، سنیں وجہ اس لیے کہ رجعی نہیں زائل کرتی زوجیت کو، کیونکہ رجوع جائز ہے، اس پر تنویر، کیونکہ کچھ گلاں انہوں نے جڑیاں نہیں پڑھیاں تو پھر وہ ظاہر وہ مسئلے تو فقہاء نے اپنے طریقے نال بیان کیتے نے، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ یہ دونوں وارث بنتے ہیں جب تک عدت میں ہیں، مطلب کہ عورت طلاق رجی سی، عورت فوت ہو گئی، خامد وارث بنے گا، عورت نو طلاق رجی سی، خامد فوت ہو گیا، عورت وارث بنے گی، تو وراثت تاں ہی ہے کہ اجے زوجیت باقی ہے۔ اچھا جی ہون اے جڑی سی نا طلاق والی جنوں طلاق رجی ہے تے عدت گزار رہی ہے، ان دا خامد ہو گیا فوت، اور واجب ہے اس پر عدت الوفات، تو کنی ہے 4 مہینے، ہون ان اے شروع کرنی ہے، اور باطل ہو جائے گی عدت طلاق، او ختم، ایک حیض گزریا یا 2 گزریا ہے یا تیسرا گزریا جیڑا بھی ہے، ہن مڈو شڈو 4 مہینے 10 دن نے عدت وفات گزارنی، کنے متعلقہ رجی، یہ نواں مسئلہ وچ ہے۔ اچھا جی مسئلہ توجہ، اور اگر فوت ہو گیا شخص زوجیت پر، بیوی حاضر سروس سی، شخص فوت ہو گیا، ان دے فوت ہونے تو بعد پھر مرتد ہو گئی، انہیں کلمہ کفریہ کہہ دیتا، یا اس نے بوسہ دیا اپنے خامد کے بیٹے کو، یا خامد کے باپ کو، لشہوت، شہوت کے ساتھ، تو نہیں جائز عورت کے لیے یہ کہ غسل دے خامد کو ہمارے نزدیک، وہ مسئلہ پچھلا ہی، اور فرمایا امام ظفر رحمہ اللہ نے بے شک جائز ہے عورت کے لیے یہ کہ غسل دے اس کو، آندے نے مرتد ہوگی ہے بوسہ دیتا سو غسل دے سکتی، غسل ان دا ذرا دھیان کریا جے، ان دی وجہ اصل کی ہے، یہ اوکھی جے، امام ظفر رحمہ اللہ اعتبار کرتے ہیں حالت وفات کا، جس وقت خامد فوت ہویا ہے اس وقت بیوی غسل دے سکتی ہے کہ نہیں، جے دے سکتی ہے تو بعد عارضے ہونے دی وجہ تو اے حق ختم نہیں ہوئے گا، جے اس وقت نہیں دے سکتی تو بعد حق ملنا نہیں، دھیان کرے جی۔ پس اگر ہے اور جائز ہے عورت کے لیے یہ کہ غسل دے خامد کو وفات کے وقت، تو نہیں باطل ہوگا یہ حق واسطے ایک معنی کے جو اس کے بعد پیدا ہوگا، کیڑا خامد دا منہ پتر دا منہ چوم لیا شہوت نال، خامد دے پیو دا منہ چوم لیا شہوت نال، یا مرتد ہو گئی، اس وجہ تو یہ حق باطل ہن سنو، اور اگر نہیں جائز عورت کے لیے وفات کے وقت یہ کہ غسل دے عورت کس کو، تو نہ ہوگا عورت کے لیے بعد اس کے یہ کہ غسل دے خامد کو بوجہ پیدا ہو جانے معنی آخر کے، ساڑھے نزدیک انج نہیں،
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਾਲਤ ਵਫਾਤ ਇਸ ਵਕਤ ਬੀਵੀ ਗੁਸਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੈ, ਬਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਆਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਬਜ਼ੁਰਗ اور ہمارے اصحاب ثلاثہ نے اعتبار کیا ہے غسل کے وقت کا، خامد کے فوت ہونے کے وقت کا نہیں، بلکہ جس وقت غسل دینا ہے اس وقت اہل ہے کہ نہیں۔ پس اگر جائز ہے عورت کے لیے یہ کہ غسل دے خامد کو وفات کے وقت، تو باطل ہو جائے گا یہ حق مانا کہ پیدا ہونے کے ساتھ بعد وفات کے۔ سنی اور جائز ہے ہن اے مسئلہ سنیے، مسئلہ عجیب بھی اس وقت حق نہیں، غسل دے وقت حق بن گیا، یہ ویکھی جزی۔ اور جائز ہے یہ کہ نہ ہو عورت کے لیے، یعنی جائز نہ ہو یہ کہ غسل دے عورت خامد کو وفات کے وقت، اس وقت جائز نہیں سی، پھر لوٹ آیا عورت کے لیے حق غسل کا تو غسل دے سکتی۔ ان دی مثال ویکھو، جیسا کہ مجوسی نے شادی کی مجوسیہ سے، مجوسی نے پہلے وَأَسْلَمَ اور اسلام لے آیا، پھر فوت ہو گیا، اور وہ اسلام لے آندہ خامد نے تو کی ہو گیا، اور جس وقت فوت ہوئے ہیں نا جی وہ بیوی مجوسیہ تھی، بیوی نہیں جائز عورت کے لیے یہ کہ غسل دے خامد کو، تے ان دے فوت ہونے تو بعد فَإِنْ أَسْلَمَتْ اگر اسلام لے آئی تو فَعَلَىٰ ذَلِكَ تو غسل دے سکتی۔ این جزی بنائیے جی، دیکھ لو کیسی عجیب کہ اس وقت حق نہیں لیکن بعد خلاف ہے واسطے امام ظفر رحمہ اللہ کے، وہ آندھے نے وفات دا لحاظ ہے۔ اچھا جی مسئلہ اور یہ چلتے پہ نے مسئلے جی، اور اسی طرح جب شادی کر لی عورت نے زوج کے ساتھ، حالانکہ وہ اول کے نکاح میں ہے، پہلے دا نکاح باقی تے زندہ ہے، ان ایک اور جگہ تے نکاح ٹھوک لیا مولوی صاحب نو 50,000 روپیہ دے کے، اور دخول کیا اس کے ساتھ ثانی نے، تے اگلے نے اندے نال قربت بھی کر لئی، تے قاضی نو پتہ لگاؤ کی حرام توپی کیتی جے، اور تفریق کر دی گئی ان کے درمیان۔ اور جڑا اگلا حرام توپی ہے قاضی کی کر دیتی، تفریق کر دیتی، تے اجے ہے تے نکاح تے پہلے دے جی، پھر فوت ہو گیا اول، پھر اور یہ عدت میں ہے، جڑا دوسرے نال دخول ہے نا ان دی عدت گزارنی ہے فرقت تو بعد، اور یہ عدت میں ہے، سنیں تو نہیں غسل دے سکتی یہ خامد کو، جڑا پہلا خامد ہے، کیونکہ یہ ان دی عدت بیٹھی ہے۔ پس اگر گزر گئی عدت، اس کی گزر گئی وفات کے بعد، ایک قاضی تفریق کرائی تے تیسرا حیض جڑا ہے نا مک گیا تے خامد فوت ہویا پہلا، ہن ان دی عدت ختم ہو گئی وفات تو بعد پچھلی، تے پہلے دی بیوی بحال ہے، پس جائز ہے اس کے لیے یہ کہ غسل دے اپنے خامد کو۔ ویندے پہ بلے 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 بلے، خلاف ہے واسطے امام ظفر رحمہ اللہ کے، کیونکہ آندھے نے اس وقت ٹھیک نہیں، کس وقت؟ وفات دے وقت۔ ایشا بس مسئلہ لونڈیاں دے مسئلے آئے جی، اور جب فوت ہو گیا خامد اپنی ام ولد سے، ام ولد ہوں بھی بچہ جمعہ لونڈی تو اس دعویٰ کیتا ہے میرا ہے، تو اے ان مرنے تو بعد خود بخود آزاد ہے، اگے وراثت نہیں چل دی ان ام ولداں دے نہیں، اور جب فوت ہو گیا اپنی ام ولد سے،
پس واجب ہے ام ولد پر عدت العتاق 3 حیض. یہ جڑے خامد فوت ہوئے لونڈی دا تے ان دی بھی عدت ہوں ہے ان دی تے ان دی عدت کنی ہے؟ نہیں جائز اس کے لیے یہ کہ غسل دے یہ خامد کو. سنا جی یہ غسل نہیں دے سکتی. کون؟ ام ولدہ. اور ان دا ظفر رحمہ اللہ جائز ہے ام ولدہ کے لیے یہ کہ غسل دے خامد کو، اس لیے کہ یہ معتدہ ہے اسی مالک سے، جیسا کہ زوجہ ان دا ظفر ایویں ساڑھے نزدیک زوجہ نہیں ہے گی، کیونکہ ساڈے امام ظفر بھی ساڈی نو پھر وہی ہوندا بھی باقی بزرگاں دے نزدیک فوت ہونے نال یہ آزاد ہو گئی ہے، تعلق ختم ہو گیا. مسئلہ اور اگر فوت ہو گیا اپنی لونڈی سے، لونڈی سی ام ولدہ نے سی، یا اپنی مدبرہ سے، مدبرہ کیڑی میرے مرنے تو بعد تم، یا اپنی مکاتبہ سے کہ انہیں پیسے دے تو آزاد ہے، تو اجے پیسے کماندی پھردی سی تے انہاں دا مالک فوت ہو گیا ہے، نہ غسل دے یہ لونڈی مدبرہ مکاتبہ خامند کو بالاجماع، یہ بالاجماع غسل نہیں دے سکتی، اس لیے کہ لونڈی ہو گئی ہے مالک کے غیر کی. اے تو وراثت ہے، اے تو بیک وقت مرنے تو بعد دوجیاں دے حق کے چلی گئی ہے تو لہٰذا ہونے دی رہی نہیں. یا اچھا جی، اور مدبرہ جو ہے، مدبرہ چونکہ مرنے تو بعد آزاد ہونی ہے، اون آزادی ذرا سنیا جی کیویں ہونی ہے. یا مدبرہ اچھا، اور مدبرہ آزاد ہوگی مالک کے کل مال سے، مالک کے انہوں پہلے مال چ داخل کرنا ہے تو پھر اگر نکلے سلس سے کل مال دا اے سلس بندی ہے جی، یا سلس تو بھی گھٹ بندی ہے تو ہونے آزاد ہو گئی ہے. کون؟ اور سمجھ آ رہی ہوں؟ اچھا جی، اور اگر نہ نکلے سلس سے، اے سلس تو ودی ہے، سلس تے سلس تو گھٹ نہیں بلکہ سارا مال جمع کرو تے سلس تو زیادہ ہے، تو پھر جڑا نا او مال اے بھی ایک وصیت ہے تو وصیت سلس تک جاری ہوندی ہے. اور اگر نہ نکلے سلس سے تو آزاد ہو جائے گا تیسرا حصہ مدبرہ کا، اور ہو جائے گی مثل مکاتبہ کے تے 2 حصے دے پیسے کما کے دے گی کنہاں نوں؟ مالکاں نوں جڑے ہن مالک بنے نے. تے مکاتبہ جڑی وہ پتہ ہے من وجہ آزاد ہے، من وجہ لونڈی، اس واسطے بھی غسل نہیں دے سکتی. مسئلہ جی، اور اگر فوت ہو گئی زوجہ، زوج کی پیچھے مسئلہ ہے یہ، تو نہ غسل دے زوج زوجہ کو، ایک غسل نہیں دے سکتا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ علقۃ النکاح، ان کا نکاح کا تعلق ختم ہو گیا ہے، نکاح کا علقہ تعلق ختم ہو گیا. اس تک دلیل دیں دے نہیں، اس لیے کہ جائز ہے خامند کے لیے یہ کہ شادی کرے اس کی بہن سے، حالانکہ 2 بھیناں نے کہا ٹھیک نہیں، بیوی فوت ہو گئی ہے، میت پئی ہے، ان دی دوجی بہن نال نکاح کر سکتا ہے، یا یہ ایکو ہی سی بیوی تے ہور چواں نال نکاح کرنا چاہتا تو کر سکتا ہے. تے جے ان دی من وجہ بیوی ہوندی، ان دی بہن نال نکاح نہیں سی ہو سکتا، ہور 3 نال ہو سکتا سی، 4 نال نہیں سی ہو سکتا، کیونکہ بیک وقت 5 نہیں رکھ سکی دیاں. یہ دوویں کام جائز نے تو لہٰذا ان دا تعلق بالکل ختم. مسئلہ اور اسی طرح جب فوت ہو گئی اس کی ام ولدہ تو نہیں جائز اس کے لیے یہ کہ غسل دے اس کو. پیچھے مسئلہ آ گیا ہے، کوئی گل نہیں. اچھا جی، مسئلہ ایک ختم ہو گئی. مسئلے نمبر 9، اور مکروہ ہے حائض کے لیے اور نفساء کے لیے
اور جنبی کے لیے موتا کا غسل. اوے عورتاں نو تے مرداں نو مطلب یہ بھی کہ عورت نو غسل دینا ہے تو غسل دین والی حائضہ یا نفسا ہے تے دوجیاں موجود نے تے اندے واسطے غسل دینا جے کوئی نہیں پھر تو مجبوری ہے. ایویں اور مرد موجود ہے تو جنبی غسل دے رہے ہیں کیے. پس اگر کر دیا انہوں نے او حیضات نفسات جنبی نے تو کافی ہے ان کو بوجہ حاصل ہو جانے مقصود کے، مگر یہ کہ ان کا غیر اولا ہے ان سے. مسئلہ اور جب فوت ہو گیا خنسا تو تیمم کرایا جائے. کی کرایا جائے؟ اور بعض نے کہا ہے کہ غسل دیا جائے اس کے کپڑوں میں، اس کے کپڑیاں دے وچ انہوں غسل دے کے تے پھر او لا کے تو انہوں کفن تے پوانا ہے نا. اور فرمایا شمس الائمہ رحمہ اللہ نے غسل دیا جائے کون جن دی گل پہ چل دی کیوارا میں. کس میں؟ الکیوارا بالکسر ایک قسم ہے خمرہ کہ ڈالتی ہیں اس کو عورت اپنے سر پر. مراد یلفو بخرقۃ و یغسل بے ان دے اتے ایک چادر لپیٹ کے تے انہوں غسل کرا دیتا جائے. ان دے اتے کپڑا او جی میں باقی دا ایتھے نہیں کرنا شرمگاہ ہوتے ان دے سارے اتے کپڑا پا کے نہ تینوں کی کیتا جائے غسل دیتا جائے. یعنی اے آکھیا شمس الائمہ نے جی. اچھا جی ہن غسل دے لیا جی. غسل قول شیخ رحمہ اللہ کا. پھر او غسل دینے والا غاسل پھر خشک کرے میت کو کپڑے میں سنیں اور ڈال دی جائے میت اپنے کفنوں میں. پہلے ان کا بدن خشک کرنا ہے پھر انہوں کفنہ چ پا دینا. وہ طریقہ گوار ہے کہ میں کرنا ہے. یہ خشک کیوں کرنا ہے؟ تاکہ نہ بھیگ جائیں کفن اس کے، وہ کفن گلا نہ ہو جائے. قول شیخ رحمہ اللہ کا. اور لگایا جائے حنوت میت کی داڑھی میں اور اس کے سر میں اور اس کے باقی جسد میں. اور اگر نہ ہو حنوت تو نئے نقصان دے گا اس کو. اور کوئی حرج نہیں باقی خوشبوؤں کے ساتھ زعفران اور ورس کے سوا، کیونکہ نہ قریب کرے وہ رجال کے جیسا کہ زندگی میں زعفران اور ورس استعمال نہیں کر سکتے اسی طرح مرنے تو بعد بھی یہ نہیں لانا. عورتوں نو لا سکتے ہیں گوارے دھیان کرے جے. اور ڈالی جائے کستوری اور امبر حنوت میں. کستوری تے امبر مل جائے تے حنوت وچ رلا دیو. اور فرمایا جناب طاؤس اور عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نہ خوشبو لگائی جائے مرد کو ہو کستوری کے ساتھ. انہیں فرمایا ساڑھن زی کے بچ رلا سکتے ہو. اچھا جی اور کوئی حرج نہیں یہ کہ حنوت کیا جائے عورتوں کا زعفران کے ساتھ اعتبار کرتے ہوئے حال حیات کا. کس کا؟ زندگی میں عورتوں واسطے زعفران دے کپڑے رنگے جائز نے جی تو لہٰذا مرنے تو بعد بھی جائز ہے. قول شیخ رحمہ اللہ کا. او بھائیو جالو اور لگایا جائے کافور میت کے مساجد پر، یعنی اس کی پیشانی پر اور اس کے ناک پر اور اس کی دونوں ہتھیلیوں پر باواں تے اور اس کے گھٹنا ہتھاں تے باواں تے نہیں ہتھاں تے اور اس کے دونوں گھٹنوں پر اور اس کے قدموں پر جڑی شے سجدے تھلے پیندی ہے باوجہ ان کی فضیلت کے، اس لیے کہ بندہ سجدہ کرتا تھا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے. پس خاص کیا جائے بے زیادت الکرامت. تو جی حضرت علی کدی نماز والے پاسے آئے نہیں تو پھر تے گل کوئی نہیں. اچھا جی ہن کفن آ گیا جی.
تکفین المیت قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور سنت ہے یہ کہ کی رہ گئے، اچھا اور رجل اور مرد اس میں برابر ہیں خوشبو لانے میں، ایک ان دی سجدے والی جگہ ہوتے تے باقی داڑھی تو کوئی نہ ہوندی عورت دی، ہاں باقی ان دے سر تے تے باقی بدن تے لا سکتے ہوتے، لیکن داڑھی کوئی نہیں جی۔ اچھا جی، اور میت کو کفن پہنانا، اور سنت یہ ہے قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور سنت یہ ہے کہ کفن پہنایا جائے رجل کو 3 کپڑوں میں، کتنے میں؟ سوال ہے کفن پہنانا واجب ہے تو لفظ سنت بولے، بولا شیخ نے سنت کا نام، حالانکہ کفن واجب ہے، اس لیے کہ معنی اس کا یہ ہے کہ کفن کی کیفیت سنت ہے، بھی انج کر کے ترائے تے پوانے اے سنت ہے، ترائے کپڑے سنت نے، نہ کہ اصل کفن۔ بہرحال کفن فی نفس واجب ہے، سنیں کفن فی نفس واجب ہے، 3 کپڑیاں وچ کفن دینا اے سنت ہے، ایویں گوارے عورت نو 5 وچ دینا سنت ہے جی۔ ہن سنیا جی، اے پتر گل بالکل گھر وڑ گئی جی۔ اور کفن اور حنوت یہ راس المال سے، میت دا کفن تے میت دی جڑی خوشبو وغیرہ لانی ہے، اے جڑا اوندا اپنا اصل مال ہے نا، جائیداد ان دے وچوں، اور مقدم کیا جائے گا کفن اور حنوت کو قرضے پر، پہلے یہ کام کرنا ہے، پھر قرضہ بعد اس کے، پھر وصیت بعد قرضے کے، پھر میراث کل کے بعد، اور وہ شخص کہ نہیں ہے اس کے لیے مال، اندہ کفن کنے دینا ہے؟ پس کفن اس کا ان پر ہے کہ واجب ہے ان پر خرچہ اس کا، اس کی حیاتی میں جی، وہ آ جائے گی تفصیل۔ جنہ جیند کول مال ہوندا تے جنہ اندہ وارث بننا ہے، جدو مال نہ ہوئے تے زندگی وچ خرچہ پھر او کر دینا۔ پس اگر نہ ہو اس کے لیے، جڑا خرچہ کردہ اس کے پاس بھی مال کوئی نہیں، پس اگر نہ اس کے لیے وہ بندہ وہ ہے ہی کوئی نہیں کہ واجب ہو اس پر خرچہ، اس کے اندر رشتہ دار ہی کوئی نہیں، ہن کفن کنے دینا ہے؟ یا ہے تو صحیح رشتہ دار، مگر یہ کہ وہ خود کنگال بینک کا مینیجر ہے، تو پس کفن اس کا بیت المال سے ہے، کفن اس کا تو سوال ہے کہ جے لوہار قابض ہون بیت المال ہوئے کوئی نہ جی، تو انہوں دے سر تے گوٹ ہوئے، چلو جی۔ پس اگر نہ ہو وہاں بیت المال تو فرض کیا جائے گا لوگوں پر، ہن جتھے وہ میت ہے اوتھے جڑے محلے دار نے انہاں اتے وے کہ چندہ ملا کے اندہ کفن بناؤ، یہ کہ کفن دیں وہ اس کو ہے او کہ کوئی نہیں، ایشا بس۔ پس اگر نہ قدرت پائیں وہ تو محلے دار بھی سارے غریب، محلے دار بھی استاد جی جو ہو سکتا ہے، پتر فقہاء نے گل اتھے پہنچائی ہے جس تو اگاں پھر پہنچ ہی نہیں سکتی۔ پس اگر نہ قدرت پائیں تو سوال کریں اپنے غیر سے، سوال کریں اپنے غیر سے، ہوراں کو منگن پیسے بھی ان کفن دینا ہے۔ یہ فرق کرنے کے لیے زندے اور میت کے درمیان، میت اور فرق کرنے کے واسطے یہ ہے کہ وہ دوسروں سے سوال کرے، سنی کیونکہ زندہ یعنی اندے واسطے کپڑے منگ کے انہوں پوانے نے، یہ فرق کرنا ہے زندے تے میت جو، سنی کیویں؟ کیونکہ زندہ جب نہ پائے کپڑا کہ نماز پڑھے اس میں، کپڑے کو نہیں ننگائے تو نہیں لازم لوگوں پر یہ کہ سوال کریں وہ اس کے لیے بھی اندے کول کپڑے کو نہیں، انہیں نماز پڑھنی ہے، انہوں ایک جوڑا دے دیو،
یہ لازم کوئی نہیں، تو میت واسطے ہے۔ اور فرق یہ دوسرا فرق کہ زندہ قدرت رکھتا ہے سوال پر بے نفس ہی، یہ آپ سوال کر سکتا ہے، تو میت نے قدرت رکھتی کس پر؟ سنیں، اور اگر فوت ہو گئی عورت اور نہیں مال اس کے لیے، عورت مال نہیں ہے اس کے لیے، پتر کوشش تے بڑی سی 31 سال ہو گئے نے لگا، کاش پھر کوئی لوگ تیار ہو جاندے، پھر اے فقہ دے مسئلیاں دا دور دورہ ہو جاندہ، لوگ شریعت دے مطابق جینا نصیب ہو جاندہ، پر نہیں، جڑا پڑھدا ہے وہ اپنا شیخ المشیخ بن جاندہ، گئی گل ختم ہو گئی جی۔ بل میں تو دیکھ لو تواڈے سامنے سارا کچھ کھول کے بیٹھا بچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اگر فوت ہوگی عورت اور اس کے لیے مال کوئی نہیں، ایندہ کفن کنے دینا ہے؟ پس ایندہ جے کر شادی شدہ ہے تا فائندہ بھی یوسف رحمہ اللہ واجب ہے کفن عورت کا اس کے بول چاہ، جیسا کہ واجب ہے لباس عورت کا زوج پر زوجہ کی حیاتی میں۔ کنے دینا کفن؟ اندہ محمد رحمہ اللہ نہیں واجب کفن زوج پر، واجب نہیں، تبرو تو منع ہی نہیں نا، واجب نہیں، اس لیے کہ زوجیت تحقیق ختم ہو گئی ہے کس کے ساتھ؟ اور بہرحال جب ہو عورت کے لیے مال ہوندہ اپنا مال ہے تو پس بے شک کفن اس کا عورت کے، اور نہیں واجب کس پر؟ زوج پر۔ پھر کفن دینا 3 قسم پر ہے، کفن دینا کفن سنت اور کفن کفایت اور کفن ضرورت، تینے بیان کرنی گے، دھیان کریں۔ پس کفن مرد دی گل چل رہی، مرد دی، پس کفن سنت 3 کپڑے ہیں، اور وہ 3 کپڑے ازار اور قمیص اور لفافہ۔ ازار چوٹی سے قدموں تک، سر دی چوٹی تو ازار تے لفافہ ہی کچھ جڈے ہوندے نے، اور قمیص گردن سے قدم تک، اور نہیں اس کے لیے آستینے۔ اے انہوں مومن پٹھا کام ہے، وہ گوڈیاں تک بنا دے نے قمیض، اتھے کی لکھے ہے بے گردن تو لے کے نا وہ کپڑا ہی ہے نا، وچوں تھوڑا جا گلا پاڑنا ہے نا، وچ سر چ پانا ہے، تھلے والے پاسوں بھی پیراں تک ہوے تے اتوں بھی پیراں تک کول ہوے تے سمجھا دیو، لیکن کفن سین والے نو انہوں نے ایک نظام میں وہ وکھرے مفتی اعظم نے جی۔ اچھا، لفافہ کرن سے، کرن چوٹیش قدم تک، سنیں ایشا بس، اور نہیں ہے کفن میں امامہ، ظاہر الروایہ میں، ظاہر روایہ میں کفن میں امامہ نہیں ہے، اور فتاویٰ میں یہ بات لکھی ہے مستحسن جانا ہے امامے کو متاخرون نے اس شخص کے لیے جو ہو کیا، اور بنایا جائے گا لفظ بڑھ، یہ تو روڑا بیماری ہے تیرے کو پوچھ ہی پوے جی۔ اے جڑا ہے نا پشل جڑی مجھ گاں دی دمبے انہوں زانا بن آکھیدہ ہے، کیا آکھیدہ ہے؟ تے جڑا کرتوت نہیں کر دے ہو انہوں زم بن آکھیدہ ہے جی۔ انہاں دے پڑھنے چے فرق ہے، کی زانا بن تے زم بن، دھیان رکھے جی، انہوں زم نہیں پڑھنا، زانا بن۔ اے پشل ہی ہے، وہ جڑا شملہ ہوندہ ہے کی ہوندی ہے؟ پشل ہے جی، تو ان عربی چ کی آندے نے؟ زم بن نہیں، زمب گناہ ہے، تینوں زانا بن پڑھنا جی، دھیان کرے جی۔
اور بنایا جائے امامے کا پھندنا اس کے منہ پر. وہ جڑا پلو ہے نا پیچھے نہیں بلکہ جب امامہ بنانا ہے تو منہ تے رکھنا ہے. برخلاف حال حیات کے، کیونکہ حیاتی میں بنایا جاتا ہے پلو امامے کا گدی پر، اور زندگی چ پیچھے ہوندا ہے. ادو ویکھ بے زندگی وچ پیچھے وے، فوت ہونے تو بعد چہرے تے وجہ اس کی گدی پر ہے بمعنی زینت کی وجہ سے. اور موت کے ساتھ تحقیق ختم ہو گیا، منقطع ہو گیا بندہ کس سے، اس واسطے انہوں پھندنا اگلے پاسے جی. اور مستحسن جانا ہے بعض متاخرین امامے کو باوجہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کہ آپ امامہ بندھاتے تھے میت کو اور کرتے تھے امامے کا پلو اس کے منہ پر. یہ جب کہ ہو کون معروف یا اشراف سے، سادات سے، اور بہار الاوساط سے، پس نہ امامہ بندھایا جائے جیسا کہ بعض نے کہا ہے جب نہ ہو وارثوں میں چھوٹے تے تاں امامہ بنانا ہے. اور پرانا کپڑا اور نیا کپڑا کفن پہنانے میں برابر ہے، پامیں نواں پاؤ تے پامیں ایک ہی ہے، برابر ہے. اور کتن روئی اس میں برابر ہیں، اس لیے کہ وہ کپڑا کہ جائز ہے پہننا اس کا حال حیات میں، جائز ہے کفن دینا اس میں، سنے ہی. اور جائز ہے یہ کہ کفن دی جائے عورت ریشم میں معصفر، ہاں سخت زرد رنگ، اعتبار کرتے ہوئے حال حیات کا. کس کا؟ حیات کا. اچھا جی، اے احب آن لگا، یہ فرض نہیں. احب الاکفان اور افضل الاکفان سفید رنگ کا. کس کا؟ باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے احب الثیاب الی اللہ البید، اللہ نو جڑا کپڑا زیادہ پسند ہے وہ چٹے رنگ دا، تو فرمایا پس چاہیے کہ پہنے سفید رنگ تمہارے زندہ، اور کفن دو ان میں اپنے موتا کو. اور برابر ہے کہ ہو نیا یا دھلا ہوا جی. تیندے عاشی ہوتے ہو کافی سارے حدیثاں، یہ حدیث ہے نا تو مصنف ابن ابی شیبہ مسند احمد وچ، سنن نسائی، سنن ترمذی، حسن صحیح، اندے وچ اور بھی حدیث ہو متن ہے یہ، اور کافی سارے کتاباں دے حوالے دے کہ بھی اللہ نو سفید رنگ پسند ہے کپڑا، تے زندے بھی سفید پاؤن، تے اندے وچ موتا نو بھی کی کرو کفن دیو جے سنبھال سکو تاں جی. اچھا جی مسئلہ جی. اور روایت کی یہ رویہ روایت کی گئی یہ بات کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دھونا میرے 100 بیہ 100 بین میرے یہ 2 حاضین، یہ 100 بین 2 کپڑے، اے جڑے میرے 2 کپڑے نا، آپ نے ایک چادر لک بدھی ہے کتے لئی سی، فرمایا میرے 2 کپڑے دھو دینا تے اور کفن دے دینا مجھے ان دونوں میں. کنا فرمایا؟ پس عرض کی گئی آپ کو کیا نہ کفن دیں ہم آپ کو نئے سے؟ آپ نے فرمایا بے شک زندہ زیادہ محتاج ہوتا ہے نئے کی طرف بنسبت، محض وہ تو رکھا جاتا ہے بلا اور محل اور صدید اور مٹی کے لیے. المحل بضم المیم قیح تے صدید، فرمایا تو کفن میت نے قبر جانا ہے تے اوندا جڑا ہے نا وہ تو مٹی کھا جانا ہے تے میت دا بدن گلنا ہے تے وچوں پیپ نکلنی ہے تے سارا اندے نال گندا ہو جانا ہے، تے لہذا نواں جڑا ہے نا وہ بے زندہ.
اور ایک روایت میں ہے کہ دفن کرنا مجھے میرے ان 2 کپڑوں میں، محض وہ دونوں للمہل والتراب۔ تے او ام المومنین سے روایت ہے کہ فرماتی ہیں جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احتو دیرا آپ نے ایک شعر پڑھیا ام المومنین نے، وہ لکھا ہے جی، تے جناب ابو بکر نے فرمایا اے میری پیاری بیٹی اس طرح نہ آکھو، لیکن تو اے گل آخ کیڑی کہ وجات سکرات الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید۔ فرمایا اے پڑھو۔ پھر آپ نے کہا کہ دیکھو یہ میرے 2 کپڑے، ان کو دھونا، مجھے کفن دینا، ان میں زندہ زیادہ محتاج ہے نئے کا ان دونوں سے۔ اگلی حدیث ام المومنین کہ جب جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وصال قریب ہوا نا، تو جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا دھونا میرے یہ 2 کپڑے، پھر کفن دینا مجھے ان میں۔ تو ہن سنو ہے مسئلہ، دیکھو ہائے ہائے، فرمایا بے شک تمہارا باپ ابو کے رجلین میں سے ایک ہے، یا تو پہنایا جائے گا اچھا لباس کتھے قبر وچ، یا چھین لیا جائے گا برے طریقے سے چھیننا۔ یہ ہن ساڈی اے تربیت ہے جی، کہ آپ نے اپنی بیٹی پاک کو فرمایا کہ تیرا باپ 2 مردوں میں سے ایک ہے، اما مکسوب احسن الکسوہ او مسلوب اسوا سلب۔ بے انہوں تو کہ تو مینوں کفن دینا ہے نا وچ۔ ام المومنین نے عرض کی تھی اسی تواڈے واسطے نواں نہ خریدیے، فرمایا نہیں، زندہ زیادہ احوج ہے کس کی طرف؟ نئے کی طرف۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا پس اگر اقتصار کریں 2 کپڑوں پر تو جائز ہے، تو 2 کپڑیاں تے کدے کی کرن؟ اختصار کر کے جائز ہے۔ اور وہ لفافہ اور ازار، کون؟ لفافہ اور ازار، اور سنے ہی، اور یہ کفن کفایت ہے، سنت آ گیا 3 اے کیے کفن کفایت، اور کھانے چ بیری ہو 3 قسم سی کفن۔ اور بہرحال ایک کپڑا اگر ہووے کفن زیادہ تو پس ثوب واحد پس بے شک وہ مکروہ ہے، مگر ضرورت کی حالت میں، مگر پس بے شک نہیں مکروہ۔ اب اس پر دلیل بابا جوس کے جو روایت کی گئی ہے کہ جناب حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، اور آپ پر نامرہ تھی، اور یہ ایک ٹکڑا ہے قصاص سے چادر سے، پس جب ڈانپے جاتے اس کے ساتھ، اس چادر کے ساتھ آپ کا سر تو ننگے ہو جاتے آپ کے پاؤں، اور جب ڈانپا جاتا اس کے ساتھ آپ کے قدموں کو تو ننگا ہو جاتا آپ کا سر، پس ڈانپا گیا اس چادر کے ساتھ آپ کے سر کو ڈال دیا گیا آپ کے دونوں پاؤں پر ازخر۔ اخرجہ دارقطنی فی سننی فی کتاب السیر۔ نظر آ رہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گزرے حضرت حمزہ کے پاس سے احد والے دن، جس لو جنگ ختم ہو گئی، لاشاں پئیاں نے، اور تحقیق آپ کا ناک کان کاٹ دیے گئے تھے، مسلح کر دیا گیا تھا۔ اللہ سونیا فرمایا اگر نہ ہوتی یہ بات کہ تکلیف پائے گی جناب صفیہ، وہ سکی بہن نے حضرت حمزہ دی سونیا دی پھپھی، فرمایا کہ ان شیرہ جناب صفیہ برداشت نہیں کرن گیا اس گل نو، وگرنہ سونیا فرمایا البتہ میں چھوڑ دیتا حضرت حمزہ کو اسی طرح، لاش تے پئی رہندی حتیٰ کہ حشر کرتے ان کا اللہ تعالیٰ
پرندوں اور درندوں کے پیٹوں سے یہ لاش اتنے پئی رہندی پرندے کھا جاندے درندے کھا جاندے اللہ انہوں دے پیٹاں وچ انہوں دے ذرے کٹھے کردا بیندے پے پاس سرکار نے کفن دیا ان کو نام راہ میں تگے ساری گل ہوئی تو گو نماز دے بارے بھی کسی اور دی نہیں پڑھی انہاں دی پڑھی لیکن باب الشہید پڑھ لے کے رہندا ہے جی آ جائے گا تو وہ نماز پڑھنی ساڑھے نزدیک جی صرف غسل نہیں دینا اے تو جناب حمزہ دے بارے میں تو حاشیے ہوتے حضرت مصعب بن عمیر دا بھی واقعہ لکھے ہے وہ جناب مصعب بن عمیر بیا فوت ہو گیا تو آپ اتنے ایک چادر سی جن دے وچ سفید تے کالی دھاریاں سن سونیاں نو خبر دیتی گئی اس دی تو کم فرمایا کفن دے اون دے وچ اے شاباش تو اگے جی اور کوئی حرج نہیں یہ کہ کفن دیا جائے صغیر کو ایک کپڑے میں چھوٹا بچہ ہے نا تو انہوں ایک کپڑے کفن دینا اور صغیرہ کو 2 کپڑوں میں حرج کوئی نہیں اور مراہق بمنزلے لڑکی 9 سالہ تو مراہق شروع ہوندی ہے تو لڑکا تو مراہق شروع ہوندا ہے 15 تک جے بالغ نہ ہوئے تاں تے 15 ہو گیا تے خواہ مخواہ بالغ ہے اور سنے ہی اچھا جی امتحان کرے جی اور جب اختلاف کریں وارثہ کفن دینے میں بالغ نے سارے پس کہا ان کے بعض نے کفن دیں گے ہم اس کو 2 کپڑوں میں اور کہا ان کے بعض نے 3 کپڑوں میں مناظرہ ہو گیا تو کفن دیا جائے گا میت کو 3 کپڑوں میں اس لیے کہ یہی مسنون ہے یہی اور بعض نے کہا ہے سنیا جی کہ اکتفا کریں گے کفن کفایت کے ساتھ کفایت کنے نہیں 2 کپڑے 2 چادریں مال کی قلت کے وقت اور ورثاء کی کثرت کے وقت کیا کریں گے کفن کفایت اللہ اکبر اللہ اکبر اس وقت یہ اولا ہے اور اگر ہو مال میں کثرت اور ورثاء تھوڑے ہوں تو اب کفن سنت اولا ہے بعض نے انج توجیہ کی تھی جی قول شیخ رحمہ اللہ کا پس جب ارادہ کریں جی تو کیا کریں پس جب ارادہ کریں لفافے کو لپیٹنے کا میت پر سب تو بڑی چادر تو ابتدا کریں بائیں جانب سے اور ڈالیں اس کو میت پر پھر ایمن کے ساتھ اس لیے کہ انسان اپنی حیاتی میں جب چادر باندھتا ہے تو شروع کرتا ہے جانب ایسر کے ساتھ پھر لٹاتا ہے ایمن کے ساتھ پس اسی طرح مرنے کے بعد نہ تو چادر بدی نہ کسی نے دیکھا او کاری جی چادر جیڑی بنی دی اس کھبا تھلے سجا ہوتے ہوندا ہے پلو چک کے اگے کوئی ویکھیا ہوے چادر کسی نے بن دیا چلو سنے ہی انج کر کے اچھا جی پس اگر قول شیخ رحمہ اللہ کا پس اگر خوف کریں یہ کہ پھیل جائے گا کفن میت سے تو گرے لگا دیں کفن کو گرے لگا دیں واسطے بچانے کے میت کو کشف سے ننگی ہونے سے جی اور اس کتاب دے حاشیے تے لکھا ہے بندہ مطلب ہے بھی عورت دے کفن نو گرا نہیں لانیاں وہ تے لکھا ہے بھی جدوں مرد دے کفن نو گرا لانی تو عورت دے کفن نو اے مطلب ہے جی اچھا جی پورا طریقہ کفن دا کیفیت مرد کے کو کفن دینے کی یہ کہ بچھایا جائے لفافہ طولن اور جڑی بڑی چادر ہے نا وہ منچی تے پہلے بچھانی ہے پھر بچھائی جائے اس کے اوپر دوسری چادر ازار اتے بچھانی ہے
پھر اس اتنے نا کمیز والا تھلے والا پاسا رکھنا ہے تو اتلا پیچھا کٹھا کرنا ہے. پھر قمیض پہنائی جائے میت کو اور رکھی جائے میت ازار کے اوپر قمیض پہنائی ہوئی. پھر لپیٹی جائے ازار اس کی شق ایسر سے اس کے سر پر اور اس کے سارے جسد پر. ہن وہ جڑی ازار ہے نا وہ میت دے کھبے پاسوں ادوں پہلے اتنے دینی ہے، پھر سجے پاسوں یہ ہوگی ازار. سنی ہوں اس تو بعد پھر لپیٹی جائے اچھا جی ازار سارے جسد پر. پھر لپیٹی جائے اس کے شق ایمن کی طرف سے اسی طرح. پھر لفافہ لپیٹا جائے بعد اس کے. پھر وہ جڑا لفافہ ہے نا وہ بھی پہلو ادھروں کھبا پاسا پہلو اتنے تو سجا پھر اتنے ایشا بس. ہوں یہ چادراں وچ پھس گئی نے، ہوں ہوا آوے تو ایڈی جلدی نہیں کھلن گیا، بہرحال پھر بھی گرا لگانے وچ حرج کوئی نہیں جی. پھر خشک کرے میت کو کپڑے کے ساتھ اور داخل کر دیا جائے میت کو اس کے کفنوں میں اور لگایا جائے حنوط اس میت کے سر پر اور اس کی داڑھی پر اور لگایا جائے کافور میت کے مساجد پر. اور سنت یہ ہے کفن دیا جائے رجل کو 3 کپڑوں میں، ازار اور قمیص اور لفافہ. پس اگر اقتصار کریں 2 کپڑوں پر تو جائز ہے. تو باقی وہ تیسرا رہ گئی وہ بچ آ جائے گا وہ کفن ضرورت جنہ لب جائے جنہ. اور جب ارادہ کریں سمجھے نا جی لفافے کے لپیٹنے کا میت پر تو ابتدا کریں جانب ایسر کے ساتھ، پس ڈالے جانب ایسر کو میت کے اوپر، پھر ایمن کے ساتھ. پس اگر خوف کریں یہ کہ کھل جائے گا کفن میت سے تو گرے لگا دیں اس کو.